अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज हफ्ते का दिन है, उम्मीद करते हैं आज का दिन बहुत अच्छे से गुजार पाएं आप। ऑन दैट नोट जी, शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। हमारा दूसरा सेगमेंट होगा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज़ाहिर है जहां इकोनॉमी की बात आती है वहाँ कुछ फैक्टर्स ऐसे, कुछ सूरत हाल ऐसी डिस्कस करनी ज़रूरी है कि जिसमें हमने देखा कि ड्यूरिंग केयर टेकर सेटअप क्या बेहतरी आई इकोनॉमी में, और फिर आगे आने वाली जो हुकूमत है वो किस तरह इस सारे सिनारियों में इकोनॉमी पर बात किस तरह की जाएगी, इसको भी डिस्कस करेंगे। अयाज सादिक साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और कल जिस तरह उन्होंने 199 वोट हासिल किए इन द हाउस इन नेशनल असम्बली और वो स्पीकर मुंतखब हुए, यकीनन एक काबिल सताइश बात है। उनको बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं। साथ साथ पीपल्स पार्टी से डेप्यूटी जो स्पीकर हैं गुलाम मुस्तफ़ा, वो उन्होंने 197 वोट हासिल किए। और जिस तरह हमने देखा कि डेमोक्रेसी अब एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो प्रिवेल होता जा रहा है पाकिस्तान में, तो यकीनन एक बहुत खुशाइंद अमल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी कि कल नेशनल असम्बली में हमने देखा कि जिस तरह की सिचुएशन पैदा हुई, यकीनन एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां हम देखते हैं कि मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, यकीनन ये एक बहुत पॉजिटिव और बहुत ऐसा अमल है कि जिसमें हम जितना जिसको सराहा जाए कम है, क्योंकि ज़ाहिर है जब डेमोक्रेटिक सेटअप की बात आती है तो यकीनन पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो प्रिवेल होनी चाहिए और प्रिवेल होती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हम देखें जी कि जिस तरह अब कल डिबेट हो रही है कि कल जिस तरह की एक सिचुएशन है जिसमें देखा गया कि हमने गुज़िश्ता रोज़ MQM और नून लीग में ख़ास तौर पर जो बातचीत का अमल और एक मुआहदा सामने आता है जिसमें कहा गया कि नून लीग को भरपूर सपोर्ट देंगे, हुकूमत बनाने में मदद हासिल हो गई है MQM की। डेफिनेटली एक बहुत खुशाइंद अमल है, इस पर भी बात करेंगे। और कल लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब मुंतखब होंगे कल। शहबाज शरीफ साहब को डेफिनेटली एक बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है और कल ये प्रोसेस भी होने जा रहा है। तो बहरहाल जी, इस पूरी सिचुएशन में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमीद सुमरो साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। हमीद साहब, वेलकम टू द शो। आपके साथ तशरीफ फरमा है हमीद भुट्टो साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। हमीद साहब, वेलकम टू द शो। हमीद सुमरो साहब, एक बहुत पॉजिटिव रुझान अब देख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिन हालात में इलेक्शन होते हैं, फिर उसके बाद जिस तरह की फ़िज़ा कायम होती है मुल्क में, हालात सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डटा रहा, इंतखाबात हो जाते हैं, फिर उसके बाद हुकूमत साजी का जो अमल है वो भरपूर अंदाज से जारी है। क्या कहेंगे इस पूरी सिचुएशन में? ये यकीनन हमारे मुल्क के लिए पॉजिटिव साइन है और बड़ा अच्छा हो रहा है कि एक अवाम का मुंतखब सेटअप जो है वो अपनी हैसियत में बहाल होने जा रहा है। क्योंकि बड़े र्यूमर्स थे, बड़ी बातें थी कि भाई इंतखाबात नहीं होंगे और उसके अलावा कोई ऐसा सेटअप नहीं आएगा, 2-4 साल मज़ीद इसी तरह निगरान सेटअप चलेगा। तो शुक्र है कि बखैरियत इलेक्शन हो गए और अब जो अवाम के नुमाइंदे हैं वो ऐवान में पहुंच चुके हैं और कल जो है वो वज़ीर आज़म का इंतखाब भी है। और यकीनन ये आने वाला जो वज़ीर आज़म होगा उसके लिए जो चैलेंजेस हैं उससे नबरद आज़मा होने के लिए उनको सब स्टेक होल्डर्स जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनको उनका एतमाद जो है वो लेना पड़ेगा। और कल तक की जो सूरत हाल है उसमें ये एक अच्छी चीज़ देखने में आई कि न सिर्फ पीपल्स पार्टी नून लीग बल्कि MQM जो एक अच्छी अपनी वहाँ पे एक हैसियत रखती है ऐवान में, अब उन्होंने भी एक उसूली मौक़िफ़ के तहत, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव लेंगे, तनकीद करने वाले भले करते रहे, लेकिन जो ख़ास तौर पे बल्दियाती नुमाइंदों को बाख्तियार बनाने के हवाले से उन्होंने मंशूर में जो चीज़ बयान की थी, जो बात की थी कि मंशूर में कि भाई ये वफाक जो पैसे है वो शायद बीच में कहीं गड़बड़ हो जाते हैं, सूबाई हुकूमत जो है वो सही तरह से जैसे PFC है वो नहीं दे पाती या उसमें कोई रुकावटें हैं, कोई मामलात हैं। तो ये MQM का मुतालबा जो है ये किसी हद तक जायज़ भी है। यकीनन जब तक आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तब तक जो बुनियादी अवामी मसाइल हैं वो हल नहीं होते। तो ये MQM का मुतालबा जो है अब तस्लीम कर लिया गया है। अब उसको उस पर इम्प्लीमेंट कैसे होता है, क्या कानूनी रुकावटें हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये थोड़ा सा वफाकी हुकूमत के लिए भी मसला बनेगा, क्योंकि इस वक्त लोकल गवर्नमेंट प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। सही सूबाई हुकूमत की सवाबदीद पे है, सूबाई असम्बली की सवाबदीद पे है कि वो अपना बल्दियाती निज़ाम किस तरह बनाती है, बल्दियाती नुमाइंदों को किस तरह के इख्तियारात देती है। लेकिन आइन का आर्टिकल 140A जो है वो क्लियर है, वाज़ेह है, उसमें ये बात पहले ही दर्ज है। ये अच्छी चीज़ है। अगर इस पे वाकई प्रैक्टिकली कुछ होता है तो इससे हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। उसके अलावा जो
बड़ी बात यह है कि अब हुकूमत में पीपल्स पार्टी की तरह जी जी MQM भी नहीं जा रही, सपोर्ट करेगी, हुकूमती बेंचेस पर भी बैठेगी, जी लेकिन वजारतें लेने वाली जो बात है, जो सही। उनके ऊपर होता है कि भाई ये आते हैं 2-4 वजारतें लेके चुप हो जाते हैं, तो अब MQM को भी एक अच्छा मौका मिला है कि वो हुकूमत में रहते हुए जो अपने जायज़ मुतालबात हैं, जो वोटर्स के मसाइल हैं, या ख़ास तौर पे उनका जो स्लोगन है कि शहरी इलाकों के मसाइल, तो उनको हल करने के लिए जो है वो एक प्रेशर सही। अपना बरकरार ठीक है। रखेगी। और मुझे तो ये लगता है कि शायद अब सदारती इंतखाबात के लिए भी पीपल्स पार्टी को ज़रूरत पड़ेगी MQM की। जी जी जो जो थोड़ी सी दूरियां हैं वो शायद एक आध दिन में वो भी ख़त्म सही। होने जा रही है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरी इतलात हैं कि पीपल्स पार्टी का वफद MQM हिमायत करे या न करे, लेकिन जरदारी साहब क्योंकि कैंडिडेट हैं वो यकीनन इनके पास चल कर आएंगे हिमायत के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा हमीद साहब, जिस तरह अभी बात हो रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल बैठने की ज़रूरत है। जो मुल्क की हालात हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान ने थोड़ी सी प्रोग्रेस शो की है अल्हम्दुलिल्लाह इन द पास्ट गवर्नमेंट, अगर बात करें निगरान सेटअप की, तो अब आपको नहीं लगता कि आगे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी से? और इसका जिक्र नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो स्पीच थी अगले दिन इलेक्शन में उसमें भी जिक्र किया कि मुल्क की खातिर तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये चाहिए और हम तैयार हैं कि भरपूर अंदाज से साथ चलें और एक टेबल पर बैठ के फैसले किए जाएं। क्या कहेंगे इस हवाले से? आमिर भाई, पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में सख्त किस्म की चैलेंजेस मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह हमने आलमी मालियाती इदारों के साथ मुआहदे किए थे, तो उस पर इलेक्शन हम लेट कर गए और आपस में सियासी जो फ़िज़ा है वो लड़ाई और झगड़े और मुखालफ वाली ज़्यादा सही। फैली हुई है। जी जी महंगाई उरूज पर है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई का तूफ़ान कोई थमने वाला नहीं, जी वो बढ़ने वाला है। उसको रोकना आने वाली हुकूमत हमारी जो है, कल वज़ीर आज़म भी हलफ ले लेंगे, जहाँ जीत जाएंगे वो शहबाज शरीफ साहब, तो वो तो क्लियर है मगर चीज़ें, मगर उनके लिए कोई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता 1.5 साल जिस तरह उन्होंने हुकूमत की, जहाँ जी उनकी जो काबीना थी वो मसाइल कोई रोक नहीं सके, और जितने मसाइल बढ़ते गए तो वो मसाइल मैं समझता हूँ कि जल्दी में अभी भी रोक नहीं सकेंगे। कोई अलादीन का चिराग उनके पास होता पहले 1.5 साल में, तो अलादीन का चिराग निकाल के मसाइल हल क्योंकि करते, महंगाई डैमेज इतना खत्म हो करते, चुका था। क्योंकि बिल्कुल ठीक है। मसाइल बहुत है इस मुल्क में, और सही वो बड़ा सही सियासत और बहुत सारी चीज़ों से गंद इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ इदारों ने फैलाया हुआ है, उसको साफ करने में टाइम लगेगा। सही। और जिस तरह की हमारे पास इलेक्शन या वक्त पे ना होना या मुख्तलिफ इदारों का एतमाद हम आस्ता आस्ता जो खो बैठते हैं, वो नतायज हमें थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त बाकी पॉलिटिकल पार्टियां नून लीग को जैसे इक़्तिदार में खुद छोड़ के और साइड पकड़ के बैठ रहे हैं, वो भी ये समझ रहे हैं कि हम शायद मसाइल हल ना कर सकें, डिलीवर ना कर सकें और कौम के जुमले सुने, वो भी मना आँखें बंद करके सो जाना चाहते हैं। ये भी सियासत में नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो आंखें बंद करके सो जाएं और अपने लोग जिनसे वोट लेके आए उनके मसाइल हल ना कर सकें, सिर्फ नून लीग पे छोड़ दें कि जी आप चलाओ और आप हुकूमत में ओहदे लो, चलो आगे, हम आपके साथ हैं, वो देखेंगे। तब मैं समझ जाऊँगी ये भी सब इक़्तिदार में वजारतें लेंगे जब कोई मामला ठीक होंगे। उन्होंने भी ये प्लानिंग की कि 6 महीने 8 महीने या 3 महीने हम देखेंगे, अगर मसाइल हल होते हैं तो ये वजारतें भी लेंगे, सब कुछ करेंगे। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो अलमिया है, हर एक बंदा चाहता है कि मैं अच्छी जगह पे खाऊं पीऊं और आगे चलूं। इस मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपनी जो उनकी जायदादें, पैसे या जो उन्होंने कमाया, जो मुनाफा हासिल किया हुआ है, वो इस मुल्क में लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पे सब कमाने के लिए इस मुल्क को दुकान या फैक्ट्री तो समझ रहे हैं, मगर उन सब का फ़र्ज़ है कि इस मुल्क के अंदर नेकी करें और उसको चलाने में अपना किरदार अदा करें। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियों का जो किरदार है वो सिर्फ मैं अच्छा हूँ, बाकी सब चोर है, करप्ट है, बेईमान है, बदनवान है, तो ये नारा गलत है। और आने वाले वक्त में जैसे MQM की बात हुई कि जी वो बल्दियाती निज़ाम की बात करें, तो मैं समझ रहा हूँ उनका जो बल्दियाती निज़ाम पे बात करने वाली बात है वो कराची और हैदराबाद पे खाली उनका फोकस है और वहीं पे उनकी सियासत करना चाहते हैं और वहाँ पे वो निज़ाम वापस अपनी बातें करके, जैसे माजी में दोहरा निज़ाम और इस तरह की बातें करके उन्हें अपने मंशूर में रख के, और वो ख़ुद वो पार्टी MQM मुख्तलिफ मसाइल का शिकार भी रही। अब भी इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो यकीनन सिंध और बाकी जो सूबे हैं वहाँ से बड़ी चीज़ें उनके सामने भी आएंगी और ये निज़ाम इतना जल्दी में तब्दील होने वाला नज़र नहीं आ रहा। सही। अच्छा, अब मैं हमीद साहब अगर आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब सिचुएशन काफ़ी क्लैरिटी की तरफ जा रही है। कल लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब कर लिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब को एक बड़ा मैंडेट
آن دا فلور حاصل ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اسپیکرز میں بھی ووٹنگ ہوئی, 91 ووٹ پڑتے ہیں اپوزیشن کے لیڈر کو جو انہوں نے کھڑا کیا تھا فار اسپیکر, اور جو نامینیشن مسلم لیگ نون اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز, پیپلز پارٹی اور ان کے اتحاد سے کھڑے ہوئے تھے, ایاز صادق صاحب 199 ووٹس, یہ بڑا کلیئر ڈفرینس ہے, اور عوامی مینڈیٹ کا یہ مظاہرہ بھی کرتا ہے کہ جس طرح عوام نے ٹرسٹ کیا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آنے والے چند ماہ ہیں بڑے کروشل ہیں, کیونکہ ظاہر ہے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑیں گے اور بھی بہت سی چیزیں سامنے کھڑی ہوئی ہیں, تو نون لیگ اور باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے یہ؟ وہ میرے اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا تو پڑے گا, سیدھی بات ہے, کیونکہ ہر اتحادی جماعت اپنا اپنا منشور لے کر آئی ہے. تقریباً 80% تو سب کا منشور ایک جیسا ہے, لیکن 20% تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے, 19-20 ہوتی ہے ہر پارٹی کی سوچ میں, رویوں میں, ان کے کردار میں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کی جا سکتی ہیں. لیکن کلیئر بات ہے, اور یہ ایک اچھا موقع ہے میں تو کہوں گا نون لیگ کے لیے بھی. پیپلز پارٹی تو اپنی جان چھڑا لے گی کہ بھائی ہم حکومت میں نہیں تھے, ہم سپورٹر تھے لیکن حکومت میں نہیں تھے, اس لیے ہم اپنے منشور پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے, تو وہ تو کہہ سکتی ہے. اسی طرح ایم کیو ایم بھی تھوڑے بہت اس کی فیس سیونگ بھی ہو جائے گی. لیکن نون لیگ جس کو اب اتحادیوں کی طرف سے پورا موقع دیا گیا ہے, اب یہ ان کا امتحان ہے. اب وہی اسحاق ڈار صاحب کی باتیں آ رہی ہیں, مین پلیئر ان کا وہی ہے. اگر وہ ایک مرتبہ پھر معیشت کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ ایک پازیٹیو سائن ہوگا. جیسے ماضی میں کچھ ان کے اچھے اقدامات بھی رہے ہیں جس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس وقت ملک جو ہے وہ ایک تو دہشت گردی کا آپ کو خطرہ ہے, چاروں طرف دشمن ہمارے اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی طرح سے پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے. ان کو کس طرح سے نمٹنا ہے, اس کے علاوہ معاشی میدان پہ, اس کے علاوہ جو خاص طور پہ اس وقت انتشار والی صورتحال ہے ملک میں, اس کو کس طرح ختم کرنا ہے. اب جیسے کل میں تھوڑا سا اس سوال سے ہٹ کر بات کروں گا, علی امین گنڈاپور صاحب کو ایک بڑا منصب ملا, کے پی کے وہ وزیر اعلیٰ بنے. اب ان کو تھوڑا سا مجھے ان کی اسپیچ پہ اعتراض ذاتی طور پہ ہے کہ ان کو اس طرح سے پولیس افسران کو مخاطب ہونا, ایف آئی آرز پرانی جو ان کے دل میں شاید ناراضگیاں ہیں یا کوئی قدورتیں ہیں, اس کا جس انداز میں انہوں نے اس کا اظہار کیا, یقیناً اس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ایک کسی چوک پر کھڑے ہو کے کسی سیاسی لیڈر کی طرح کسی مظاہرے سے مخاطب ہونا اس میں, اور ایک اسمبلی کے فلور پر بحیثیت قائد ایوان, جہاں پر آپ کی اپوزیشن بھی بیٹھی ہے, جہاں پر آپ کے چاہنے والے بھی بیٹھے ہیں, تو وہاں پر آپ اگر اس طرح کی لینگویج یوز کریں گے تو میرے خیال میں کل تھوڑی سی مایوسی ہو رہی تھی. کیونکہ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مثال لے لیں, بلاول بھٹو زرداری نے سب سے زیادہ نون لیگ کی قیادت پہ حملے کیے, سیاسی حملے کیے, اور نون لیگی قیادت کی طرف سے بھی بلاول بھٹو کے اوپر سخت تنقید کی گئی, آپس میں الیکشن بھی لڑے. لیکن اس کا جو اب اس وقت جو صورتحال ہے, ملک کے بہترین اس پہ مل بیٹھنے کی بات کی, بہت خوبصورت عمل تھا, وہ ساتھ چل رہے. تو اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی اپنے رویوں پہ, علی امین گنڈاپور صاحب ہو یا اب تو سنی اتحاد کونسل کہیں گے یا کچھ بھی گئے, لیکن ہے تو وہی چیز, تو ان کو اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے. اور اب ایک مرتبہ پھر کے پی کے اندر ان کو موقع ملا ہے. اب بجائے کسی سیاسی جھگڑوں میں پڑنے کے, کچھ اس طرح کی زبان استعمال کرنے سے جیسے مخالفین کو اب کوئی اچھا میسج نہ جائے, میرے خیال میں ایک اچھا موقع ملا ہے. اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علی امین گنڈاپور جو ایک بنیادی ایک ورکر کے طور پہ سامنے آیا تھا اور اب ایک بڑے منصب پر تک پہنچا ہے, میرے خیال میں ان کو ایک اچھا موقع ملا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا ایک چہرہ جو تھوڑا سا مسخ کیا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے یا کچھ شرپسند عناصر کی طرف سے, اس کو تھوڑا سا صاف بھی کریں. اور یہ صاف کرنے کا موقع ان کو ملا ہے. اگر وہ کر دیں گے تو یقیناً یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا, ان کی پارٹی کے لیے بھی بہتر ہوگا, اور اس صوبے کے عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا جس صوبے کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر کل وہ وزیر اعلیٰ بنے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ ویل ٹیکن. حمید بھٹو صاحب, میں اگر بات کروں, کیونکہ ظاہر ہے اب ایک کمبینیشن ایسا بننا جا رہا ہے کہ قوم کافی عرصے سے یہ دیکھ رہی تھی کہ جو دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, خاص طور پہ عوام نے بڑا مینڈیٹ دیا, بھرپور انداز سے وہ ووٹنگ بھی ہوئی. اب زرداری صاحب پریزیڈنٹ کے منصب پر ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا اور بڑا ویل ٹرائڈ نام ہے, کیونکہ ظاہر ہم نے گزشتہ ٹینیور میں بھی دیکھا کہ جب انہوں نے صدارت کا منصب سنبھالا تو بڑی اچھے انداز سے
جو حکومت سازی تھی یا پھر دیگر امور تھے ان پہ کام کیا گیا. اب انڈر دا شیڈو آف پریزیڈنٹ شپ صدر آصف علی زرداری صاحب اور پھر شہباز شریف صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پوری قوم جانتی ہے کہ پنجاب میں جس طرح ان کی ایڈمنسٹریشن رہی ہے اور پھر دیگر جو کام کیا اور پھر 16 ماہ کا ٹینیور بھی سامنے ہے جس میں کافی سارے سخت فیصلے بھی کیے. تو یہ کمبینیشن کس طرح بنتا دیکھ رہے ہیں کیونکہ ظاہر عوام بڑی ہوپ فل ہے. آصف علی زرداری سیاست کے بڑے ایک چیمپئن اور سیاست کے جو راستے ہیں وہ کنگ کہا جاتا ہو ہے. چکے ہیں. جی اس نے ریل بھی دیکھی ہے, جیل بھی دیکھا ہے, سارے مسائل دیکھ چکا ہے اور بڑی ساری مشکلاتیں پاکستان کا وہ واحد سیاستدان ہے جسے زیادہ دیکھی ہیں. اس کے بعد میاں نواز شریف نے بھی اچھا خاصا مشکل وقت دیکھا ہے. نون لیگ کے باقی جو قیادت ہے وہ بھی اس مشکلات کا شکار اور سیاست کے اندر ریل اور جیل انہوں نے بھی دیکھ لیا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً شہباز شریف اور آصف زرداری اگر یہ مل کر اس ملک کی اکانومی میں کوئی کردار ادا کرنا چاہے تو بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر یہ دونوں قوتیں آپس میں مل کے یقیناً اس ملک کی بہتری کریں گے اور آصف زرداری اس سیاست کے اندر نئے راستے اور اکانومی کو بہتر کرنے کا کافی سندھ کے اندر اچھی تبدیلیاں لا چکے ہیں. اور پاکستان میں اگر ماضی کی اس کی صدر کا ٹینور ہم دیکھیں تو اس نے آئین سازی سے لے کے بہت ساری ایسی چیزیں کی جو اس ملک کے اندر اس وقت سب اس کو فالو کر رہے ہیں. تو ابھی بھی وہ اور منجھا ہوا سیاستدان ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں مل کر اس ملک کی ترقی میں ایک بڑا رول ادا کر سکتی ہیں اور کریں گے یقیناً, کیونکہ ان کا آپس میں ملنا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے بہتر ہے. اگر یہ آپس میں لڑائی جنگ ساتھ میں رہتی اور یہ الگ الگ راستے الگ کونے پکڑ کے بیٹھے ہوتے تو ملک کا نقصان ہوتا. اور آصف زرداری تو ہمیشہ اس مشکل حالات میں جب بینظیر بھٹو کا شہادت ہوتی ہے تب بھی پاکستان کھپے کا نعرہ مارا اور پاکستان کی مخالفت نہیں کی. وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ اور سب کو لے کے چلنے والے سیاستدان ہیں. اس کے اوپر جتنے بھی الزامات رکھتے ہیں, کبھی 10%, کبھی کرپشن, جو بھی, اس کے باوجود وہ مسکراتا ہوا چہرہ ہمیشہ لے کے آیا ہے. اور شہباز شریف نے جس طرح پنجاب کے اندر اچھے کام کیے اور یہ تھوڑا سا مشکل اس کو 1.5 سال جو ملا وزیر اعظم والا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس نے اس 1.5 سال کے اندر یقیناً سیکھا ہے, سمجھا ہے کہ اس ملک کے اندر کیا پرابلم ہے. اور نگران کا ٹینور تھا جب اس کے بعد اس کو جو وقت ملا وہ وقت جنگ تھی اور پی ٹی آئی کے آپس میں لڑائی زیادہ تھی. اس کو لڑائی کا سامنا اور مخالفین کو جواب دینے کا وقت لگا. ابھی مخالفین کو جواب دینے کے بجائے کام کرنے کا وقت ہے اور حزب اختلاف بھی آسانی سے ان کو کوئی بیٹھنے نہیں دے گی. وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو آزاد جیت کے سنی اتحاد کونسل بیٹھے ہوئے وہ نعرے بازی ہلڑ ہنگامی جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں, جو سیاست وہ گالی گلوچ ہماری چل رہی ہے, یا کل بھی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کے دوران جس طرح لوٹے پھینکے گئے اور عجیب قسم کی کارروائیاں کی گئی اور بڑا افسوسناک صورتحال ہے. ماضی میں بھی حزب اختلاف ہوتا رہا ہے, مختلف پارٹیاں, نون لیگ, پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے حزب اختلاف مخالفت میں رہے ہیں, مگر اس طرح گالی گلوچوں والی سیاست حزب اختلاف نہیں ہوئی ہے. کام پہ بحث ہونا چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. ابھی بھی جو آزاد جیت کے آئے ان کو اپنی اس ملک کے اندر کچھ کرنا ہے, جیسے ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو سیاست کرنی چاہیے, اپنے علاقوں کے لیے ترقیاتی کام کرنی چاہیے. ان کی کوئی ایجنڈا میں ابھی بھی کوئی لوگوں کے لیے کام اور ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی بات تو نہیں ہو رہی. صرف ہو رہی ہے کہ ان کو ہم پکڑیں گے, یہ چور ہے, ان کے ساتھ نہیں چلیں گے, چور 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 چل رہا ہے. اور جب یہ خود اس چکر میں یہ چور چور کر کے رہیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے. ماضی میں جیسے کسی گاؤں کے دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آواز آتی چور چور تو 50 لوگ ڈنڈے لے کے اس چور کو پکڑنے کے لیے آ جاتے تھے, چور بھاگ جاتا تھا. مگر جب وہ چور کو پکڑا جاتا تھا تو وہ اکیلا رہ جاتا تھا, کوئی اس کے ساتھ ڈنڈے لے کے والے ساتھ نہیں ہوتے تھے. تو ان کو اس چھوٹی سی مثال سے بھی سمجھنا چاہیے کہ خود کو اکیلا نہ کریں. یہ بھی ہماری اس ملک کی پولیٹیکل پارٹی ہے, انہوں نے بھی جس طرح پیپلز پارٹی, نون لیگ مختلف تکلیف کا شکار ہے, تو اس طرح یہ پارٹی بھی پی ٹی آئی بھی مختلف تکلیفیں برداشت کری ہے اور انہوں نے اقدار بھی لیا اور تکلیفیں بھی برداشت کی. تو آنے والے وقت میں یہ بھی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, تو ان کو اپنی اصلاح کرتے ہوئے ملک کی قوم کی ترقی کے لیے کام کرنے کی ان کو بھی ضرورت ہے, نہیں تو بڑے مشکلات ان پارٹی کے لیے بھی ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. میں حمید صاحب آپ کی طرف اگر آؤں تو جو اپوزیشن کی بات اگر ابھی حمید بھٹو صاحب نے بھی کی کہ جس طرح ایک اپوزیشن ہم دیکھتے تھے کہ ماضی میں, کیونکہ ہم بڑے ہوئے دیکھتے ہوئے ایک ایسی سیاست کہ جس میں
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात होती थी। बेनज़ीर साहिबा का टेन्योर देख लें, अदम एतमाद आता है, उठ के वेलकम किया जाता है नवाज शरीफ साहब को। तो ये सियासत के जो में एक इज़्ज़त और एहतराम का एलिमेंट था, ये 2018 के बाद हमने देखा कि माइनस हो गया बिल्कुल, और आज भी हमें उसकी झलक दिखाई दे रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे? एक बहुत अफसोसनाक अमल है ये। सियासी मैच्योरिटी जो है ना वो अब थोड़ी बहुत नज़र आती है। जी वो इससे इस तरह मैं बयान करूंगा कि 90s का दौर देख लें, नून लीग और पीपल्स पार्टी का, जो आपस में इनकी कशीदगियाँ रही, उसके बाद फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो इन्होंने साइन की है, उसके बाद यकीनन उस मुआहदे का इनके रवैयों पे भी असर नज़र आया है। 2008 के बाद इनकी समझ में भी आ गया जी कि अब इसके अलावा कोई हल नहीं है सही। कि हम एक दूसरे का ख़ास तौर पे जमहूरियत को मजबूत करने के लिए साथ देते रहें। और अब जैसे मैंने इससे पहले भी जिक्र किया कि अब कितनी बड़ी तनकीद दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर की जा जी सकी, लेकिन एक चीज़ जो दोनों के क्रेडिट पे है, मुश्तरका है, वो है सीपेक। बिल्कुल, ये एक ऐसी एग्जाम्पल उस है, पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कहीं कभी नहीं किया। पीपल्स पार्टी दावा करती है कि भाई इसकी बुनियाद जरदारी साहब ने रखी। जब वो प्रेसिडेंट थे, चाइना के मुसलसिल दौरे कर रहे थे, हर तीसरे चौथे माह जब वो चाइना जा रहे थे तो लोग तनकीद करते थे, पता नहीं क्या करने जा रहा है। सही। लेकिन जब उसके असरात उनके जाने के बाद नवाज शरीफ साहब ने उसको कंटिन्यू किया और सीपेक की सूरत में नजर आए, तो यकीनन ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो है दोनों वो काम पार्टी से हुआ। क्रेडिट पे जाता है ये। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो उसके बाद हमारी हुकूमत आई 2018 में, बिल्कुल जी। उसमें उस पूरे जो एक बड़ा गेम चेंजर मंसूबा था, उसको जो है वो थोड़ा सा रोल बैक किया गया, उसकी रफ्तार सुस्त की गई, उस पर अमल दरामद को मसला बनाया गया, तो ये इस मईशत पर भी असरात मुरतब हुए। तो ये दोनों के लिए जो कॉम्बिनेशन की आपने बात की, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। दोनों जो शख्सियात हैं, शहबाज शरीफ साहब की, आसिफ अली जरदारी के क्रेडिट पे एक और चीज़ भी है कि उन्होंने न सिर्फ 18वीं तरमीम बल्कि उसके अलावा जो पावर्स थे प्रेसिडेंट के, जो एक मतलब ऐसे समझे कि बिल्कुल बादशाह साहब था, जो चाहे करे, जब चाहे जिसको गिरा दे, जब चाहे जिसको हटा दे, सारे पावर्स उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिए। गवर्नर्स की तयनाती तक अब जो है अब प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है, वरना पहले प्रेसिडेंट करता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक पॉजिटिव हैं, और पार्लियामेंट को उन्होंने सबसे बड़ा ये काम किया कि मजबूत किया। उनके आने के बाद अब जो इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है, वो कभी ये नहीं कह सकता माजी के वज़ीर आज़मों की तरह कि भाई मेरे पास अख्तियारात नहीं है, मैं तो बेबस हूँ, सब चीज़ें सदर साहब के पास है। तो ये चीज़ें जरदारी साहब की भी माजी की बड़ी अच्छी रही हैं। उसके अलावा उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी फ़हम फरासत, और उसके अलावा मामला फहमी, सबसे ज़्यादा अगर तनकीद मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी सियासी शख्सियत के ऊपर हुई है जिसको हर तरह से टारगेट किया गया, वो आसिफ अली जरदारी है। लेकिन उसके बावजूद उनका जवाब मुस्कुराहट से होता है। क्या बात, वो हंस के जो है वो एक मुस्कुरा, तो ये एक उनकी शख्सियत में एक ठहराव है। इसका फ़ायदा यकीनन मुल्क को होगा, और एक ऐसे मनसब पे जा रहे हैं जहाँ पर पूरे मुल्क को बैठ के मॉनिटर किया जाता है कि अब किस तरह से किस चीज़ों को कैसे करना है। तो फाइनल अप्रूवल तो उन्हीं की होती है। तो ये चीज़ें हैं, ये अच्छी एक बात है। और अगर ये सियासी मसलियतों को बालाए ताक रखते हुए अगर दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया तो ये मुल्क के लिए ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमीद भुट्टो साहब, मैं चूँकि ज़ाहिर है अगर बात करूँ नवाज शरीफ साहब की कायद मुस्लिम लीग नून की हैसियत से, 3 दफ़ा मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से भी उन्होंने टेन्योर में सर्व किया, और फिर उसके बाद अब चौथी बार हम देख रहे हैं कि भरपूर अंदाज से साथ खड़े हुए हैं, और शहबाज शरीफ साहब को एम्पावर किया उन्होंने कि वो हुकूमत का मनसब संभाले, क्योंकि जब कोलिशन गवर्नमेंट की बात आती है तो उन्होंने यही मौका अपनाया कि 16 माह का एक वसी तजर्बा भी है शहबाज शरीफ साहब के पास हुकूमत करने का विद कोलिशन पार्टीज़, और फिर उसके बाद अब दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। हालात कुछ मुख्तलिफ तो हैं, पहले चूँकि कायद मुस्लिम लीग नून यहाँ नहीं थे, बाहर थे, तो कुछ सिचुएशन डिफरेंट थी, कुछ मुश्किल हालात भी थे। अब चूँकि सपोर्ट भी है भरपूर अंदाज से, और फिर गाइडेंस भी रहेगी करीब रह के। कल हमने देखा कि जिस तरह उन्होंने फजल रहमान साहब से मुलाकात की, MKM के वफ़द से मुलाकात होती है, तो यकीनन बड़ा पॉजिटिव साइन है कि जो मुस्कुराहट है वो फैलाने की बात हो रही है, और जो तमाम तर डिफरेंसेस थे उन्हें अलग करने की बात हो रही है। तो अब शहबाज शरीफ साहब का टेन्योर किस तरह देखते हैं अगले 5 साल? मैं समझता हूँ कि अगले 5 साल में शहबाज शरीफ का जो मुद्दत वज़ीर आज़म की होगी वो पॉजिटिव होगी।
اس میں کوئی اتنا نہیں سمجھتا کہ نقصان ہوگا، کیونکہ شہباز شریف بھی خود ایک ٹھنڈے مزاج کے جی اور منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، نو ڈاؤٹ، نو اس سے بہت ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، اور گزشتہ حکومت کے دوران نواز شریف کا بار ہونا اور مختلف کیس اور مختلف حالات چینج تھے. مشکل اب صورتحال سی ایم بشپ ان کے پاس ان کی بھتیجی مریم نواز پنجاب میں چلائے گی، جی اور پنجاب کی سیاست اور سندھ کی سیاست اس پورے ملک کے اندر بڑے اثرات ڈالتی ہے، بہت اہمیت کا کیونکہ حامل سندھ ہے، کی جی. سیاست وہ اکانومی کے حوالے سے پورے ملک کو چلاتی ہے. No doubt. اور سندھ جی. کے اندر جس طرح حالات اب ہوں گے، کیونکہ آپس میں لڑائی اور جنگ والی حالات نہیں ہوں گے، صحیح. کہ اوپر سے وزیر اعظم نون لیگ کا ہے تو صدر پاکستان پیس پارٹی کا، اور سندھ میں حکومت پیس پارٹی کے، اور پیس پارٹی کے اندر بھی جو میتھمیٹک کا ایکسپرٹ پیس پارٹی کے بندہ ہے جی جی سی ایم مراد علی شاہ، No doubt, وہ بھی no یہاں doubt. پہ آ چکا ہے، اور بہت اچھا اور بڑا آنے والے جی. اگلے ہفتے میں جی. سندھ کیبنٹ بھی جو بن رہی ہے، جی. اس سے میں سمجھ رہا ہوں کہ سندھ کی حالات بہتر کرنے سے پاکستان کے حالات خود بخود ٹھیک ہوں گے. یہاں ماضی میں سندھ کو اور بلوچستان کو زیادہ نظر انداز کیا گیا، اور وہاں پہ سیاسی تعصب پرستی کا ایک یا انتہا پسندی کا یا کبھی دہشت گردی کی فضا کا قائم کی گئی، جس سے اس ملک کے اندر خطرات آتے رہے. اور پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھا ہے کہ ان کی حکومت کے پی کے میں موجود ہے، اور ماضی میں کے پی کے بم اور دہشت گردوں کے لپیٹ میں بھی رہ چکا، اور ہمسایوں کی سازشوں کا بھی شکار رہا. مگر یہ وہاں پہ لوگوں نے جس طرح اپنی پسند سے حکومت لایا ہے، اور اس طرف اگر بلوچستان میں بات کریں تو سرفراز بھٹی جو کہ کوئی مقابلے جی، میں کھڑا نہیں ہے بالکل. تو وہ سی ایم بن رہا ہے. تو اس وقت پورے اور ان کا ہم نے پاکستان کردار کی بھی دیکھا ہے during caretaker وہ رہے، اس سے پہلے ہوم منسٹر رہے ہیں، بالکل. بلوچستان میں رہ چکے ہیں، تو ان کا بھی اپنا ایک سیاسی کردار ہے، سیاست کو سمجھتے ہیں. تو پاکستانی حکومت کے ساتھ صوبوں کی حکومت کو بھی اگر نظر ڈالے تو اس بار کافی ساری چینج ہے، اور اس چینجز سے پاکستان ترقی کرے گا. اور آنے والے وقت میں 5 سے 6 مہینے میں سمجھتا ہوں تو مشکلات پاکستان کے اندر رہیں گی. صحیح. اکانومی ٹھیک کرنے کے بعد اس کے بعد یقیناً پاکستان ایک اچھی طرف جائے گا. اور آتے ہی ہمارے سارے اداروں نے مل کے سی پیک پہ کام کرنے کی بات کی ہے. گوادر کو اندر سی پیک کو مزید فروغ دینے کے لیے سندھ کے بھی کچھ جگہوں پہ اور سرچنگ ہو رہی ہے کہ سی پیک کے کچھ حصے سندھ کے اندر سمندر کے قریب لا کر اس ملک کی ترقی میں پہلے کوئی کردار ادا کیا جائے. یہ بھی پازیٹیو چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، پوائنٹ ویل ٹیکن. میں حمید صاحب تھوڑی صوبائی سیاست کی طرف بھی آؤں گا، کیونکہ نون لیگ کے زیر سایہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت پرومیننٹ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونا، اور پھر اس کے بعد جس طرح انہوں نے شروع میں ہی کچھ وزٹس کیے ہیں پرو ایکٹیولی، بڑا دکھائی بھی دیا ہمیں کہ وہ جو شہباز شریف صاحب کی جھلک بھی ہمیں دکھائی دی کہ جس طرح وہ بھی بڑا پرو ایکٹیولی نکل جاتے تھے، روڈز پہ آ جاتے تھے، سڑکوں میں اداروں میں وزٹ کرتے تھے. تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں اب چیز دکھائی دے رہی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں مراد علی شاہ صاحب کے زیر سایہ، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ 2 ٹینیور میں بڑا خوبصورت انداز سے انہوں نے پرفارم کیا ہے، اور بہت بیلنس شخصیت کے مالک ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کوئی کسی تضاد کی طرف نہیں جاتے، کسی لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جاتے، مفاہمت کی بات ہوتی ہے. تیسری طرف ہم سرفراز بھٹی صاحب کو جیسے بھی مینشن کیا. تو یہ جو 3 صوبوں میں اب ہم دیکھ رہے ہیں حکومت بنتی جا رہی ہے، اور چونکہ ظاہر ہے وفاق میں بھی کولیشن گورنمنٹ ہے، کیا کہیں گے صوبائی سیاست میں کہ کون کون سی تبدیلیاں جو متوقع ہیں؟ صوبائی سیاست بھی اگر ہم ماضی کا جائزہ لیں گے تو مرکز اور صوبوں کے درمیان بڑی کشیدگی ہمیں نظر آتی تھی. جی. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد جو ہے اس حوالے سے بھی بڑا اچھا رہے گا، کیونکہ 2 صوبوں کے اندر پیپلز پارٹی اب حکومت میں ہے. صحیح. بلوچستان میں تو مخلوط حکومت ہے، لیکن سی ایم پیپلز پارٹی کا ہے، اس لیے ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کہیں گے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے ایک خاص طور پہ ماضی میں ہم دیکھیں اگر 2013 سے 17 والا جو دور تھا نون لیگ کا، تو اس دوران بڑی شکایتیں دونوں کو رہی، پیپلز پارٹی کو بھی، صوبائی حکومت کو، اور خاص طور پہ مرکز سے شکایت رہی. اور کچھ چیزیں نظر بھی ہمیں آئیں کہ اس وقت جو نون لیگ کا رویہ تھا، اب وہ پنجاب کی طرف تھوڑا زیادہ جھکاؤ تھا. کراچی جو معاشی ہب ہے پاکستان کا، اس کا زیادہ حق بنتا تھا کہ یہاں پر بڑے بڑے پروجیکٹس لانچ ہوتے یہاں پر. لیکن پھر گرین لائن ایک منصوبہ میاں صاحب کی طرف سے دیا گیا یہاں کراچی حیدرآباد موٹر وے، لیکن اس کی حالت آج بھی آپ دیکھیں تو ایسی ہے کہ وہ موٹر وے نہیں لگتا، کچھ اور لگتا ہے. تو یہ بہت سارے چیلنجز ان کے سامنے اس وقت ہوں گے. اب یہ صوبائی قیادت کے اوپر بھی ہے کہ وہ مرکز سے کس طرح تیسری بار وزیر اعلیٰ بنے،
اب لاٹ آف ایکسپیرینس، اتنا تجربہ ہے مراد علی شاہد کے نو پاس. ڈاؤٹ. جی جی. اب تو ان کو کوئی بہانہ میرے خیال میں اب ان کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ تیسری بار بنے ہیں اور یہ ان کو شرف بھی حاصل ہے، ان کے والد صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہے. اب یہ اتنی عزت، اتنا بڑا مقام کسی کو نصیب ہوتا ہے. صحیح. ہیٹرک مکمل کرنے کے بعد اب ان کی صلاحیتوں کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح اپنے وزیر اعظم سے، جیسے اگر ہم پچھلے 16 ماہ کی جو کارکردگی ان کی رہی، جو دونوں حکومتوں کی میاں صاحب کے ساتھ ان کی جو کیمسٹری میچ تھوڑی بہت تو کرتی تھی، لیکن وہ جو مرکز کے وعدے تھے وہی باتیں ہیں کہ اس پہ عمل نہیں ہوا. خاص طور پہ اس وقت صوبائی حکومت کے لیے 2022 میں جو تباہی آئی ہے، جو سندھ کا انفراسٹرکچر آج بھی اسکول سیلابی صورتحال ہے، بالکل صحیح. کریک ہیں، روڈ راستے سارے آج بھی ڈیمیج ہیں، میٹھے پانی کا اس کی فراہمی جو ہے آج بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ مرکز کے ساتھ مل کے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد میرے خیال میں اب صوبائی حکومتوں کے پاس بھی کوئی بڑا بہانہ نہیں ہے، کیونکہ مرکز ان کا شیئر ان کو دے دیتا ہے. اب وہ ان کی صلاحیتوں کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح اپنے صوبے میں وہ ساری چیزیں ڈیلیور کرتے ہیں. سب سے بڑا چیلنج جو میرے خیال میں، میری نظر میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کو درپیش ہوگا یا بلوچستان کی حکومت کو، دونوں کے ساتھ ایک مشترکہ مسئلہ ہے، وہ ہے کرپشن کا. بیوروکریسی یا جو مڈل مینس ہوتے ہیں، جو اس طرح کی جو مختلف افواہیں، نیب کیسز، FIA انکوائریاں، اینٹی کرپشن کیسز، یہ ان سب چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی. لیکیجز کو ختم کرنا پڑے گا. جب تک یہ لیکیجز ختم نہیں ہوں گی تب تک میرے خیال میں تو وفاقی حکومت صحیح طرح سے پرفارم، کیونکہ دیکھیں فنڈز تو ہیں. ابھی ریسنٹلی میری ایک سابق نگران وزیر صاحب سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ سندھ میں اتنا پیسہ ہے کہ کسی فنڈ کا کوئی کمی کا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیلائزیشن صحیح طرح سے نہیں ہے. اب جیسے فار ایگزامپل اس نے ایک مثال دی کہ ٹوپی خریدنے پہ بھی اگر کوئی 1 کروڑ کا بل بنائے، کوئی اجرکیں پہنانے پہ بھی اگر کوئی 1.5-2 کروڑ کا کوئی بیوروکریسی بل بنائے، تو یہ مطلب اس طرح کی لیکیجز ختم کریں گے تو یہ پیسہ اگر عوام کے فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا. بالکل صحیح حمید صاحب. حمید بھٹو صاحب کوئکلی ایک آخری کامنٹ لینا چاہوں گا. سندھ میں اگر بات کر لیں تو پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے بہت بڑا مینڈیٹ ملا، حکومت سازی کا عمل بھی ان دا پروسیس ہے، کیبنٹ ڈیسائیڈ ہو جائے گی، CM صاحب الیکٹ ہو چکے ہیں. اب بات کی جائے جہاں MQM کی کراچی میں، کیونکہ ظاہر ہے عوام نے مینڈیٹ تو دیا ایک بھرپور انداز سے، 15 سیٹس بھی MQM بیک کرتی ہے کراچی سے. تو یہ جو ابھی جس طرح حمید سمرو صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ ڈفرینسز کم ہونے کی بات بھی کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے ایکسپیکٹڈ اس طرح، کیونکہ ظاہر ہے مل بیٹھنے کا ٹائم ہے، دوریاں نہیں ہونی چاہیے سیاسی، اور ڈیفینیٹلی ملک کے جو حالات اور خاص طور پر صوبہ سندھ کی اگر بات کی جائے تو کس طرح کے ایکسپیکٹڈ ہے چانسز؟ سندھ میں اگر ماضی کی MQM کی بات کریں تو اس کی سیاست کا الگ انداز تھا، اب ان کا کچھ ڈفرینٹ انداز ہے. اور سندھ اسمبلی میں حلف لیتے ہی انہوں نے جس طرح شور شرابہ ہنگامہ کیا ہے، وہ سیاست کا پھر ایک دوسرا ان کا پرانا والا مزاج سامنے آ رہا ہے جو نہیں آنا چاہیے. سندھ میں ہوتے ہوئے بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی چلے. جیسے ماضی میں انہوں نے اقلیت کے اوپر بھی، اقلیت میں رہ کے بھی اکثریت والوں کے اوپر حاوی رہے، اب بھی وہ ان کا مزاج ویسے ہی نظر آ رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. MQM ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کے اندر بھی جس طرح لوگ جیت کے آئے ہیں، ان کو مل کے سندھ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاست کرنی چاہیے. کراچی سندھ کا گادی کا شہر ہے، یہاں پہ بھی سب لوگوں کی نظر ہے کہ یہاں پہ کام ہوگا. جیسے میں نے پہلے کہا، کراچی ترقی کرے گا، حیدرآباد، لاڑکانہ، دادو مل کے سب ترقی کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. صرف یہاں پہ کراچی میں رہنے والے اکثر بہت ساری قومیں آباد ہیں، سب مل کے رہتے ہیں، اور یہاں پہ سندھ کے لوگوں کی محبت، مہمان نوازی وہ بھی موجود ہے. مگر اکثر کراچی سے کھانے والے، پھل میٹھا کھانے والے زیادہ لوگ ہیں، اور وہاں پہ جب کوئی کڑوا پن آتا ہے تو سب اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اور سب قوموں کو یہاں پہ عزت، وقار اور وزارت MP MLA سے ملی ہے. سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ آپ ہر قوم کو اسمبلی کے اندر موجود ہے. باقی صوبوں میں ایسا نہیں ہے. اس کے باوجود اس ملک کی سندھ میں رہنے والے سب لوگوں کو، پولیٹیکل پارٹیوں کو اس قوم اور دھرتی کی ساتھ محبت اور وفاداری کرتے ہوئے قوم کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. قوم کی ترقی کے لیے کردار بڑی خوبصورت بات ہے، اور ہم سب متفق ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت بہت اچھا ثابت ہوگا. حمید بھٹو صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. حمید سمرو صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں لیتے ہیں جی چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے اکنامک سچویشن پر، کیونکہ آنے والا جو ٹائم ہے وہ کس طرح رہے گا، اس کو ڈسکس کیا جائے گا. کیپ واچنگ ڈبیٹ آ رہی ہے.
दुनिया के अंदाज बदल गए। अहम इश्यूज के ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते। कि देखनी है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। यही है ना प्रॉब्लम कि हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी बात को रखना कैसे है। क्या हमने खुद को बदला? सर फहरस्त जो तजवीज़ रखना चाहता हूँ वो है निसाब में तब्दीली। सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस ही करते हैं जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि मोबाइल ने हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। पीडोफिलिया इज द मेन इशू एज वेल दीस डेज जो उजागर हो रहा है। मुहज़्ज़ब मुआशरे आला अखलाकी अक़दार को फ़रोग देते हैं, जिससे एक मुहज़्ज़ब कौम का वजूद सामने आता है। बाहर की दुनिया वही देखेगी जो आपका असल चेहरा है। पहले आप तो देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कौन से मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और अगर अभी बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे, बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सकते। देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत फास्ट और स्मार्ट बना दिया है। इस जदीद दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक नई दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया की ऐसे ही इनोवेशंस और इन्वेंशंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन। देखिए हाउ दिस वर्ल्ड इज गोइंग स्मार्ट इन स्मार्ट वर्ल्ड। ज़ारा अलर्ट। बच्चों की गुमशुदगी या अगवा की सूरत में वक्त जाया किए बगैर फौरन ज़ारा हेल्पलाइन 1099 या रोशनी हेल्पलाइन 1138 पर राब्ता करें। गुमशुदगी की सूरत में करीबी थाने में फौरी तौर पर रिपोर्ट दर्ज कराएं और बच्चे की तस्वीर, मुतल्लिका तफसीलात और फोन नंबर पुलिस अफसर को जरूर फराहम करें। ज़ारा अलर्ट ऐप से गुमशुदा, अगवा और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की खिदमात हासिल करने के लिए ऐप को अभी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमने जिस तरह अनाउंस किया था कि इकोनॉमी पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम केयर टेकर सेटअप का टेन्योर देखें तो उसमें जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की गई, ख़ास तौर पर डॉलर को नीचे लाने के लिए, फिर उसके बाद एग्जिम बैंक का इनेकाद करना, उसको इंट्रोड्यूस कराना, क्योंकि ज़ाहिर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स में जो मुश्किलात थी उनको दूर करना है। फिर उसके बाद अफ़गान ट्रांजिट की मॉनिटरिंग एक बहुत बड़ा मसला रहा, उसे भी हल किया गया। और उसके साथ साथ हमने देखा कि क्रैकडाउन्स किए गए उस माफिया पे की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते थे, और फिर उसके बाद जो प्राइस ब्रैकेट्स को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, उनके खिलाफ भी बहुत कार्रवाई की गई। तो यकीनन ये जो अमल हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सी पैक की भी बात की गई, उसके बाद SIFC का क़याम, यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तरफ देखना है। तो आने वाली जो मुंतखब हुकूमत है, चूँकि ज़ाहिर है हम देखते हैं कि अगर नून लीग का टेन्योर भी डिस्कस किया जाए, माजी में बहुत सारी काविशें हैं, ख़ासतौर पर बिज़नेस कम्युनिटी की जो सपोर्ट रही नून लीग को बिजनेस को बढ़ाने में, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने में, तो एक पॉजिटिव साइन अब दिखाई देने लगा है कि जिस तरह कोलिशन गवर्नमेंट अब हुकूमत बनाने जा रही है, कल हम देखेंगे जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इंतखाब भी कर लिया जाएगा ऑन द फ्लोर, और यकीनन एक बहुत खुशाइंद अमल है जिसकी शुरुआत होने जा रही है। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, किसी तारीफ के मुताबिक नहीं। सलमान साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब, डेमोक्रेसी अल्हम्दुलिल्लाह प्रिवेल हो चुकी है। डेमोक्रेटिक सेटअप ने जो हुकूमत साजी का प्रोसेस है वो किसी हद तक मुकम्मल भी होने जा रहा है। कैबिनेट्स भी तश्कील दे दी जाएंगी, चाहे सूबाई सतह पर हों या फिर वफाकी सतह पर। जो इकॉनमी की सूरत हाल है अब, क्योंकि ज़ाहिर है हमने देखा कि बहुत बेहतरी तो अल्हम्दुलिल्लाह देखी गई है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ केयर टेकर सेटअप, जो ये वाली पॉलिसीज़ थी इनको आगे ले जाना कितना ज़रूरी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि जो केयर टेकर हुकूमत आई, जो PDM की हुकूमत आई थी,
صحیح معنوں میں اس وقت انہوں نے بنیادی کام کرنا شروع کر دیے تھے جس کا فائدہ اب ہو رہا ہے. جی اس میں وہ جو مشکل فیصلوں کا ذکر کرتے تھے آئی تھنک وہ اب آسان ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اب آسان ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ اس سے قبل کی جتنی بھی حکومتیں تھیں اور خاص طور پہ 2018 کے بعد جو حکومت آئی تو سیاست بچانے کی بات زیادہ ہوئی ہے, ریاست بچانے کی بات نہیں ہوئی, جس کا خمیازہ ہماری معیشت نے بھگتا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت میں بہت سارے ایسے کام کرے گئے اور انہوں نے سیاست کو ترجیح نہیں دی, ریاست کو ترجیح دی. اور یہ بول کے انہوں نے کہا جی ہاں, ہم سیاست کی بات ہی نہیں کریں گے, ملک بچانے کی بات کی جائے. جی ہاں, اور اس میں سب سے پہلے جو ہے ایس آئی ایف سی کا قیام جو ہے بڑا ہی ایک بنیادی, میں سمجھتا ہوں ہماری پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا. سول ملٹری ہائبرڈ گورنمنٹ سسٹم کی قیام تھا جو آپ کی معیشت سے لے کے اور انٹرنل سیکیورٹی سے لے کے اور دیگر اہم امور کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا اس کا کام تھا. اس کے علاوہ فارن انویسٹر کو اٹریکٹ کرنا, اس کی گریوینسز کو دور کرنا, ایک سسٹم بنانا, ایک ون ونڈو ون اسٹاپ آپریشن کا قیام عمل میں لانا, اور بہت سارے ایسے سیکٹرز جو ہمارے یہاں انتہائی پوٹینشل رکھتے ہیں اس کے اوپر توجہ رکھنا, یہ ایک ایس آئی ایف سی کے دائرہ کار میں آتا ہے اور آئندہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے فائدے پاکستان کو ہوئے. ایکسچینج ریٹ کنٹرول میں آیا جو ایک وقت میں جو ہے وہ بھاگا جا رہا تھا بالکل, اور اس میں کیئر ٹیکر حکومت کی بہت ساری کاوشیں تھیں. اس وقت کی جو فائنینشیل ٹیم جو ابھی میرا خیال ہے اب تک ہے یا کل فارغ ہو چکی ہے, انہوں نے بڑے بنیادی اقدامات کرے, کرنسی کنٹرول کرنے کے بارے میں کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاور سیکٹر میں بڑی ڈیولپمنٹ کری, بڑے ریفارمز امپلیمنٹ کرے, سرکولر ڈیٹ کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کافی کام کرے. اور خاص طور پہ جو ہے آپ کے ایکسپورٹس پروموشن کے لیے جو 39 پاکستان میں زون ہیں, جس میں سے ہارڈلی 4 زونز جو ہیں ڈویژنز ہیں, جس میں سے 4 ڈویژنز جو ہیں وہ ایکسپورٹس میں حصہ لیتے ہیں, باقی نہیں لیتے. اس طرف بڑی لمبی پیش قدمی کی گئی, بہت سارے کام ایسے کر کے گئے ہیں جس کا آغاز ہو چکا ہے. اب جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ جمہوریت ملک میں آ چکی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک اچھا ایک پاکستان کی معیشت کے لیے, کیونکہ پاکستان کی معیشت کا اگر بہت سارے پرابلم ہیں تو سب سے بڑا پرابلم پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اور الحمدللہ اب وہ قائم ہوتی جا رہی ہے. ایک اچھی حکومت قائم ہوتی ہوئی نظر آئی ہے مرکز میں, اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتیں ساری قائم ہو چکی ہیں اور بڑی اچھی حکومتیں قائم ہوئی ہیں اور ایک کوارڈینیشن کے ساتھ قائم ہوئی ہیں جس کی بڑی اشد ضرورت تھی. تو مجھے یقین ہے اور ہمیں یقین کہ ایس آئی ایف سی کے زیر کنٹرول یہ معیشت کے لیے بہترین اقدامات کریں گے. صحیح. اچھا سلمان صاحب, چونکہ اگر ماضی میں ہم دیکھیں تھوڑا سا ڈاؤن دا میموری لین, تو نون لیگ کی جو سیاست رہی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ملک کے لیے بات کی گئی, ملک کے لیے اقدامات کیے گئے, بزنس کمیونٹی کو بڑا امپاور کیا گیا, اور خاص طور پر جو سیکیورٹی سچویشن تھی, جس طرح ہم دیکھتے کراچی میں جو حالات تھے, انہیں بھرپور طور پر ایڈریس کیا گیا, ختم کیا گیا ان چیلنجز کو. پھر پیپلز پارٹی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹینیور جس طرح رہے, ملک کا جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے بہت کام کیا گیا ہے, جابس کریشن کا کریڈٹ جاتا ہے پیپلز پارٹی کو. اب چونکہ کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو امتزاج ہے بٹوین دا 2 پولیٹیکل پارٹیز اور ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ملک کے لیے بھرپور طور پہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں, کیا کہیں گے؟ بالکل. مسلم لیگ نون یقیناً شروع سے دیکھا جائے ہمارے بزنس سیکٹر بزنس کمیونٹی ہمیشہ مسلم لیگ نون کو پریفر کرتی ہے, اور 2016-17 میں جو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں معیشت کا پیک تھا, سی پیک عروج پر تھا, ہمارا انفلیشن ہارڈلی 3 یا 4% تھا, انٹرسٹ ریٹ بھی 3-4%, جی ڈی پی بہت اوپر تھا, جی ڈی پی بہت اوپر تھی, کاروبار بہت عروج پر تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ جب حکومتیں تبدیل ہوئیں اور اس کے بعد جو معیشت میں بگاڑ پیدا ہوا, اور جو جس طریقے سے ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور مہنگائی کہیں پہنچ گئی. آج پچھلے 6 مہینے سے 25% سے زیادہ مہنگائی, پاکستان کی ہسٹری میں شاید دنیا کی ہسٹری میں ایسا کم ہوتا ہے کہ اس قدر مہنگائی اور مسلسل 6 مہینے رہے, تو وہ ملک کی معیشت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. تو مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے اکنامک ایکٹیویٹی کے حوالے سے ایک اچھا کردار رہا ہے, اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے.
اور جس طریقے سے مسلم لیگ نون اس وقت آئی ہے، سب سے زیادہ ویلکم بزنس کمیونٹی نے ہی کرا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آل ٹائم ہائی پر چلی گئی اور ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس جو ہے اسٹاک مارکیٹ اس وقت دکھا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کا بھی ایک شاندار ریکانسیلیشن کی جو پالیسی علی زرداری صاحب کی میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سب مل کر چلیں، مل کر سوچیں، پاکستان کا سوچیں، پہلے پاکستان کا سوچیں پھر بات. وہی والی بات جو میں کہتا ہوں کہ سیاست نہ بچائیں، ریاست بچائیں. تو یہ شاندار کمبینیشن ہے اور مجھے یقین ہے کہ 2024-2023 سے بھی بہتر ہوگا. اور آئندہ آنے والا دور جو ہم نے 3-4 سال میں مشکلات دیکھی ہیں، ہمارے سے فورن انویسٹمنٹ غائب ہو چکی تھی جو اب الحمدللہ اب آ رہی ہے، واپس آ رہی ہے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں کافی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور کرنسی بھی اسٹیبل ہے، ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کل فگرز آئے بڑے اچھے ہیں، انفلیشن میں بڑی اچھی کمی آئی ہے فروری کے فگرز میں، وہ سارے فگرز ہیں. تو اب ہم ایک اچھی معیشت کی طرف ہم جا رہے ہیں، استحکام کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں اس کا فائدہ سارا پاکستانی عوام کو ہونا ہے. اگر مثال کے طور پہ آئی ایم ایف کو اگر کوئی لیٹر لکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سر میں اسی طرف آ رہا تھا کیونکہ یہ جو بات آپ نے ابھی کی ڈیفینیٹلی یہ بڑا ایک افسوسناک عمل ہے. ہم نے دیکھا ماضی میں بھی جب عدم اعتماد آیا، ہم نے دیکھا کہ جب اس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو یعنی اس ٹائم کے پرائم منسٹر کو یہ پتہ چلا کہ جی وہ ان کی حکومت جاری ہے تو آئی ایم ایف کو ناراض کر دیا گیا، سبسڈیز دے دی گئی عوام کو بہت ساری، کیونکہ اس ٹائم ظاہر ہے جو معاہدے اس حکومت نے کیے تھے آئی ایم ایف ناراض ہوا، اس پہ بھی بہت سارے ان کے اعتراضات تھے اور یہ ملک کے لیے بہت سیٹ بیک تھا کہ جس طرح آئی ایم ایف کے پروسیس اور پھر پی ڈی ایم گورنمنٹ کو ایک بہت لمبا عرصہ لگا آئی ایم ایف کا جو کانفیڈنس ہے وہ واپس دینے میں اور پھر ظاہر ہے جو اقدامات لیے گئے. اب بھی وہی صورتحال کھڑی کی جا رہی ہے کہ ملک کو چلنے نہیں دیا جا رہا یا ملک کی جو اکانومی ہے کیونکہ ظاہر اگر آئی ایم ایف کو ابھی بھی ہم اس طرح کی چیزیں یا ملک سے اس طرح کی آواز جائے گی تو یہ بہت افسوسناک عمل ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے اکانومی کو ڈیمیج کر سکتا ہے یہ؟ بالکل جی، یہ بڑا میں سمجھتا ہوں نیگیٹو پالیٹکس ہے اور اس کی قطعی اس وقت ہمارے ملک کو میں کسی بھی ایڈونچر کی، کسی بھی ایجیٹیشن کی، نیگیٹو پالیٹکس کی کوئی گنجائش اس وقت موجود نہیں ہے. ہم جس اسٹیج پر ہیں اس وقت ملک کو ان چیزوں کی قطعی ملک کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. جس طرح سے آئی ایم ایف کو ناراض کرا گیا پیٹرول کی قیمتیں کم کر کے، جس طریقے سے ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا، جس طریقے سے لیٹر لہرایا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری ڈائریکٹلی براہ راست اس کا اثر ہماری معیشت پر آیا. اور معیشت کا مطلب ہے پاکستان کی عوام. دیکھیں آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہے ہیں، اس کی ریپرکشنز اتنے خطرناک ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کہاں پر پیٹرول جائے گا، کہاں پر ڈالر جائے گا، کہاں پر مہنگائی جائے گی، کہاں پر بے روزگاری جسے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا گیا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی چاہے اس میں زرداری صاحب ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ پیٹرول بھی افورڈ کر سکتے ہیں، یہ اچھی رہائش بھی افورڈ کر سکتے ہیں، یہ مہنگائی بھی افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن ایک عام پاکستانی 24 کروڑ پاکستانی 99.9% اس وقت ہم غربت کی لکیر کے 50% سے اوپر آ چکے ہیں. یہ کسی بھی طریقے سے ایسے کوئی کام جو صرف اور صرف ایک اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، ایک ہیجان پیدا کرنے کے لیے، ایک ڈسٹرب کرنے کے لیے کرا جائے اور جان بوجھ کے کرا جائے جس کا سیاست کو کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے، کا برداشت نہیں کر سکتا. میں یہ جو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا گیا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ محب وطن پاکستان یہ تو جسٹ لائک اس طرح کہ کسی دشمن ملک کو آپ کہہ دیں کہ آپ حملہ کر دو ہم. صحیح. تو یہ قطعی ایک ایسا قدم تھا جس کی مذمت کرنی چاہیے اور نہ ایسا کرنا چاہیے. مجھے قطعی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف سے یہ امید نہیں ہے، جو ان کے اچھے بہت سارے اس میں اچھے لوگ بھی ہیں وہ یقیناً اس کو کنڈیم کریں گے کہ اس طرح کا کوئی کام ہرگز نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک. سلمان صاحب بہت شکریہ. اٹس آلویز پلیجر ہیونگ یو ود اس اور بڑا اچھا لگتا ہے بات کر کے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں لیتے جی آپ سے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل. امید ہے کہ چونکہ کل بہت ہیپننگ سچویشن ہے اور کل پرائم منسٹر آف پاکستان کا انتخاب کیا جائے گا تو وی وش آل دا بیسٹ ٹو دی نیشنل اسمبلی کے جو پروسیڈنگز بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھیں. آن دیٹ نوٹ جی ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8.